باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کو کیسے غداروں سے پاک کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات کروں گا کہ جیسے کہ پہلے طاہر القادری صاحب آئے مذہبی روپ دھار کر، اور انہوں نے جماعت بنائی اور 2 دفعہ الیکشن سے ناکام ہوئے، اور اس کے بعد کینیڈا میں جا کر بیٹھ گئے، اور کتنا عرصہ گزرنے کے بعد وہ جب بھی پاکستان میں آئے ہیں تو فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے، دیکھو جب نواز شریف کا دور تھا حکومت کا، تو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے اسلام آباد میں آ کر دھرنا دیا، اور عمران خان نے وہاں ناچ گانے اور بچیوں کو وہاں نچاتا رہا، اور طاہر القادری صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی جو بچیاں میرے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں، ان کو والدین نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور جوان بچیاں ہیں، اور میں ان کو لے جا رہا ہوں اسلام آباد میں دھرنا دیوانے کے لیے اور وہاں نچوانے کے لیے، تو وہ 1-2 دن نہیں، مہینوں وہاں جو ہے وہ سڑک پر جو ہے نا بچیاں بیٹھی رہیں، اور اس کے بعد ناچ گانے لگے رہے، اور اس نے جو ہے وہ فتنہ فساد برپا کر چلا گیا۔ تو اس کو آج تک نہیں پکڑ، جب بھی آیا ہے کوئی نہ کوئی فتنہ برپا کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی نہ کوئی جواز بنا کر۔ تو اگر یہ خواہ ہوتا تو جب پرویز مشرف اڈے دے رہا تھا امریکہ کو، تو اس وقت تو نہیں آیا کہ بھائی آپ اڈے کیوں دے رہے ہیں، یا جس وقت یہ آسیہ ملونہ کو عمران خان رہا کر رہا تھا، تو اس وقت جو مذہبی بندہ تھا تو اس کو یہ نہیں آیا کہ بھائی آپ اس کو کیوں رہا کر رہے ہیں، اس کو تو عدالت نے سزا دی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جب بھی آتا ہے تو ملک کو فساد برپا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب فرانس کے سفیر کی بات آئی کہ بھائی اس کو جو ہے وہ آپ ملک سے نکال دیں احتجاجاً، تاکہ جو ہے آئندہ کے لیے کوئی دوسرا ملک کو یہ جرأت نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، تو بے شک وہ فرانس کا سفیر دوبارہ آ جاتا۔ لیکن انہوں نے تو اس لیے کہا تھا کہ بھائی اس کو احتجاجاً جو ہے نا آپ نکال دیں۔ اس وقت عمران خان نے ہزاروں بندے، سینکڑوں بندے جو ہے وہ زخمی کیے، مسجد میں جو ہے نا بندے شہید کیے، اور مدرسوں میں شہید کیے۔ لیکن اس وقت تو طاہر القادری نہیں آیا کہ بھائی کیوں آپ عمران خان کو کہنے کے لیے کہ بھائی آپ کیوں شہید کر رہے ہیں۔ تو جب بھی یہ آیا ہے تو کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے، تو لہذا اس پر بھی نظر رکھیں۔ وہ اصل میں جو ہے انجیل اور تورات پر اس کو عبور حاصل تھا، اور اس کی جو ہے بارے میں تفصیلاً بعد میں بات کروں گا۔ تو ابھی میں اس کا بھی قلعہ کما ہو، اس کی انکوائری ہو کہ بھائی کیا بات ہے، جب بھی آپ آتے ہیں کوئی نہ کوئی فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے، دھرنا دینے کے لیے صرف آتے ہیں، کوئی اور اچھا کام کرنے کے لیے آپ نہیں آ سکتے۔ تو اب میں پرویز مشرف کی بات کرتا ہوں کہ دیکھو وہ پاکستان میں کس پوسٹ پر پہنچا، اور اب جس وقت اس کو پکڑا گیا ہے طاہر القادری کو، تو ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ اس کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی، نہ یہ تحقیقات ہوئی کہ آیا یہ باہر سے آیا ہے یہاں ٹیچر بن کر کالج میں ایز اے پروفیسر، اور دیکھو اس نے کس طرح روپ دھارا کہ اس نے پھر سیاسی جماعت بنائی، اور پورے ملک لیول پر اس نے ایم این ایم پی کھڑے کی۔ یہ تو 3 کپڑوں میں آیا تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ یہ اتنے بڑی جماعت بنائی اور پورے پاکستان میں ایم این ایم پی کھڑے کی، 2 دفعہ ناکام ہوا، پھر جا کر کینیڈا میں بیٹھ گیا، اور جب بھی آتا ہے دھرنا دینے کے لیے صرف۔ تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تحقیقات کریں کہ آیا وہ کس کے ایجنڈے پر جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے۔ لوگ وہ مختلف روپ دھار کر، کوئی مذہبی روپ دھار کر آتا ہے، کوئی کرکٹر بن کر آتا ہے، کوئی فوجی بن کر، جس طرح یہ پرویز مشرف ہے، اس کے بھی میں آپ کو کچھ چند ایک کارنامے بتاؤں گا۔ تو ابھی اس نے کم از کم 25-30 سال سروس کی ہے، اس وقت بھی یہ نہیں پکڑا گیا۔ اس کے بعد 10 سال جو ہے نا یہ حکومت کرتا رہا ہے، نہیں پکڑا گیا۔ حکومت کرنے کے بعد اب جو ہے نا 7-8 سال بھی مزید گزرنے کے بعد اس کے خلاف عدالت نے فیصلہ دی ہے کہ بھائی وہ غدار تھا، اور اس کو سر عام چوک پر پھانسی دی جائے۔ تو اتنا پیریڈ کیوں گزرنے دیا جاتا ہے غدار کو؟ اگر وہ غدار ہے تو اس کو فوری طور پر پکڑیں۔ ایک تو ہماری جو ہے یہ جو ویریفیکیشن ہے سسٹم، یہ جو ہے تھوڑا سا اس کو بہتر بنانا ہوگا۔
کہ جو بندہ فوج میں یا کسی بھی ادارے میں بھرتی ہو تو یہ ہمارے پولیس والے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کا بیٹا بھرتی ہو گیا ہے تو آپ مٹھائی کھلائیں. وہ مٹھائی کھا کر واپس آ جاتے ہیں. تو بھائی کم از کم آپ اسی بندے نے ہو سکتا ہے کہ کسی بہت بڑی پوسٹ تک پہنچنا ہو, جس طرح یہ آرمی چیف تک پہنچ گیا, تو ایسا نہ ہو کہ یہ ملک کا غدار ہو. یہ جیسی یہ حکومت میں آیا تو اس نے پہلا دورہ انڈیا کا رکھا, تو تاکہ وہاں جو صحافیوں نے تو اشارہ کیا کہ بھائی آپ دیکھیں کہ یہ بندہ بیسیکلی انڈیا کا رہنے والا ہے, کیونکہ جب یہ انڈیا کا اس نے دورہ رکھا تو اس نے کہا کہ میں اپنے آبائی گھر کا بھی جو ہے نا وزٹ کروں گا. تو اس کی تو عمر 50-55 سال تھی اس وقت, تو پاکستان بننے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں. تو یہ پیدا ہی اگر پاکستان میں ہوئے تو اسے کیسے پتہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے انڈیا میں, اور ابھی تک اس کا گھر محفوظ ہے. جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت جو یہاں سے ہندو سکھ وغیرہ جو چلے گئے ہیں انڈیا میں, تو ان کے گھروں کے در پاکستان میں نام و نشان بھی ختم ہو گئے ہیں, اور اس کا گھر ابھی تک محفوظ تھا کہ یہ اپنے گھر کی وزٹ کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک غور طلب بات تھی کہ آیا یہ کس طرح پاکستان میں آیا, کیسے اس نے کمیشن لیا, کیسے یہ کی پوسٹ تک پہنچ گیا. دوسرا جو ہے جو مرزئی ہیں یہ مبہم قسم کے لوگ ہیں. ابھی جو پاکستان کی یا اسلام کی مخالف ہوتے ہیں وہ ان کو استعمال کر رہی ہیں, کیونکہ یہ جو مرزئی ہیں یہ خدا کو بھی مانتے ہیں, نماز بھی یہی پڑھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مانتے ہیں, مسجد بھی ان کی یہی ہے سیم. تو یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں تسلیم کرتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں تسلیم کرتے, اور یہ کہتے ہیں کہ مرزا بھی جو ہے نا نبی ہے ان کے بعد. تو یہ اس لیے یہ دجل کرتے ہیں, مبہم ہیں, یہ پہچانے نہیں جاتے, پکڑے نہیں جاتے, اس لیے یہ آگے کی پوسٹ تک پہنچ جاتے ہیں. اپنے آپ کو مرزئی نہیں شو کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں. تو اس لیے اس پر جو ہے نا کڑی نظر ہو, اور اس کے لیے کوئی صحیح جو ہے نا وہ ویریفیکیشن کا جو ہے نا سسٹم بنائیں تاکہ یہ کی پوسٹ تک نہ پہنچ سکے. اور اب میں اس کے چند ایک کارنامے بتاتا ہوں کہ یہ جیسے ہی سب سے پہلا جو اقدام اس نے کیا وہ کارگل والی جنگ ہے. تو کارگل والی جنگ میں کیا ہوا کہ جب نواز شریف کو امریکہ نے بلایا کہ بھائی دورے پر, تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کارگل کی چوٹی خالی کر دیں. تو یہ نواز شریف جب واپس آیا تو اس نے آرمی چیف سے بات کی. بھائی اس وقت پرویز مشرف تھا کہ بھائی امریکہ کو جس کو ہم دوست سمجھتے ہیں وہ تو انہی کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا آپ پہاڑی خالی کریں. اب ہم کشمیر آزاد کروا سکتے تھے, لیکن اس پرویز مشرف نے کہا ٹھیک ہے پہاڑی خالی کر دیتے ہیں. بھائی اتنی مشکل سے قربانیوں سے اتنے بندے شہید ہوئے اور آپ نے پہاڑی جو ہے نا وہ قبضہ کیا ہے, تو اب آپ کچھ مطالبہ رکھیں کہ بھائی ہمارا کشمیر بھی آزاد کرو, ان پر کتنے عرصے سے آپ ظلم ستم کر رہے ہیں, پھر ہم ٹھیک ہے پہاڑی خالی کر دیں گے. کوئی مطالبہ نہیں رکھا. تو جب نواز شریف کو یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ تو ہمارا اپنا آرمی چیف جو ہے نا غدار ہے, تو اس نے یہ جرأت نہیں کی. اسی لیے نواز شریف سزا بھگت رہا ہے کہ پرویز مشرف نے فوراً جو ہے وہ چوٹی خالی کر دی اور اپنے فوجی واپس بلائے. ایک تو اس نے کوئی پلان نہیں بنایا بھی اگر آپ نے چوٹی خالی بھی کرنی ہے تو آپ کم از کم کسی دوسرے ملک کی اقوام متحدہ فوج یا کوئی بھی تھرڈ پرسن وہاں تعینات کرتے تاکہ اپنے فوجی واپس اپنے مقام پر پہنچ جاتے. اس کے بعد چوٹی جو ہے نا ان کے انڈیا کے حوالے کر دیتے اگر آپ نے دینی بھی تھی امریکہ کے کہنے پر. لیکن اس نے جو ہے نا کوئی انتظام کیا, اس نے فوراً آرڈر کیا کہ ٹھیک ہے آپ واپس آئے. جیسے یہ واپس ہے انڈیا والوں نے وہ تمام فوجی شہید کر دیے. اس نے اتنی فوج وہاں شہید کروا دی, اتنی سن 65 اور 71 کی جنگ میں بندے شہید نہیں ہوئے جتنے اس نے کارگل کی جنگ میں ریٹرن پر شہید کروا دیے. یہ اس کا پہلا کارنامہ تھا. دوسرا جو ہے اس نے جو قدیر خان جو ہے جس نے ایٹم بم بنایا تھا اس کو اس نے نظر بند دستار رکھا. تیسرا کارنامہ اس نے یہ کیا کہ جو نواز شریف جس نے ایٹمی دھماکے کیے اس کی فوراً حکومت ختم کر دی, خالی اپنے جہاز کے نہ لینڈ کرنے کی وجہ سے. بھائی اگر وہ جہاز آپ کا لینڈ نہیں کرنے دیتا تو آپ عدالت میں جاتے, کہتے کہ جی میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم کو اس کی حکومت ختم کر رہے ہیں, صدر کو ہٹا رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے آپ نے نیا جو آرمی چیف مقرر کیا اس کو آپ ہٹا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ صرف ایک اور کمانڈر ملا ہوا تھا کراچی والا, اور اس کی وجہ سے اس نے پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا. تو یہ اس کا تیسرا کارنامہ تھا. پہلا کارگل والی جنگ والا, دوسرا اس نے قدیر خان کو جو ہے نظر بند رکھا 10 سال جو ہیرو تھا پاکستان کا, اور تیسرا جس نے ایٹمی دھماکے کیے اس کی ملک حکومت ختم کر دی, اور چوتھا اس نے کارنامہ یہ کیا اسے پتہ تھا کہ عدالت جو ہے میرے خلاف کارروائی کرے. اس نے تمام بمائے چیف جسٹس کے, اس وقت چودھری افتخار تھا, تمام
ججز کو اس نے ختم کر دیا اور پیسوں کے تحت سارے نئے جج لے آیا۔ اس کے بعد اس نے اگلا جو کارنامہ کیا کہ بھائی یہ امریکہ کو اس نے اڈے دے دیے پاکستان میں، کیونکہ نواز شریف کی جب حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد اس نے جو ہے امریکہ نے ایک پروگرام بنایا کہ بھائی یہ ایٹمی ملک بن گئے پاکستان، لہذا میں جو ہے یہ پاکستان میں اس نے میری بات نہیں مانی اور اس نے ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں، تو اب میں اس کو سبق سکھاتا ہوں۔ تو یہ ڈائریکٹ تو آ نہیں سکتا تھا پاکستان کے خلاف، تو اس نے 9/11 والا جو ہے ڈرامہ رچایا۔ تو 9/11 کا ڈرامہ کیا تھا، میں آپ کو مختصر یہ بعد میں تفصیل 9/11 کے جو ہے نا میں آپ کو بعد میں جو ہے وہ پورا پروگرام آپ کو پھر بتاؤں گا۔ اس میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس نے ویزے اس کے بند تھے امریکہ کے، یہ دھماکے کرنے کے بعد، ایٹمی دھماکے کرنے، نواز شریف کے دھماکے کرنے کے بعد اس نے باقاعدہ ویزے اوپن کیے، پاکستان میں آیا، ادھر سے بھی جو ہے نا تاجر یہ لے گیا، باقی بھی اسلامی ملکوں سے تاجر لے گیا، کچھ غیر مسلم بھی اس کے ساتھ گئے، اور اس نے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا امریکہ کا اس کی ٹاپ سٹوری میں تاجروں کو ٹھہرایا، اور وہاں جو غیر مسلم تاجر جو غلطی سے چلے گئے تھے ان کو اس نے چھٹی پر بھیج دیا، اور جو مسلمان تاجر تھے ان کو پری پلان کے تحت ان کو وہاں مروا دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں طالبان جو اس نے ڈرامہ رچایا وہ کوئی پائلٹ تھے کہ وہ انہوں نے بھائی جہاز اغوا کیے ہیں اور ایک جہاز بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی ٹاپ فلور میں ٹکرا رہے ہیں جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں تاجر، دوسرا بھی تیسرا بھی وہ بھی کرنے کے لیے کس نے پینٹاگون کے ساتھ ٹکرا دیا تاکہ یہ میرا ڈاکہ پکڑا نہ جائے۔ تو اس نے یہ ڈرامہ کر کے ایک تو تاجروں کو مار دیا، مسلمان تاجروں کو، دوسرا ان کا پیسہ ہڑپ کر گیا، اور تیسرا اس نے یہ افغانستان میں آ گیا پاکستان کو کیپچر کرنے کے لیے، اور ساتھ مشرف کو ساتھ ملایا کہ مجھے اڈے دو، اس نے اڈے دے دیے، تو اس کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو اس کے بعد اس نے اگلا ایک کام کیا گیا کہ صرف اس نے اڈے نہیں دیے بلکہ اس نے پاکستان میں آپریشن شروع کروا دیا اور 70-80 ہزار بندہ مروا دیا، اور اس کے بعد جاتے جاتے پھر اس نے سب سے جو بڑی غلطی کی ہے کہ اس کی تفصیل بعد میں آپ بتاؤں گا کہ یہ عمران خان کو جو ہے اس کو دعوت دی کہ بھئی آپ آ جائیں۔ یہ جب 10 سال بعد جانے لگا تو چونکہ بے نظیر بھی آ رہی تھی، نواز شریف بھی آ رہا تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ دوبارہ نواز شریف یا بے نظیر کی حکومت آ جائے گی تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، کہ جتنے بھی مرزئی تھے ان کو یہ کی پوسٹوں پر لا چکا تھا، عدلیہ میں بھی، فوج میں بھی، اور باقی تمام اداروں کے کی پوسٹوں پر، وہ تو چونکہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، تو یہ عمران خان کو لایا اور اس کو کہا بھائی آپ ویسے نہیں آ سکتے، کسی صورت میں بھی آپ کو ایک ہی طریقہ ہے کہ میں آپ کو جو ہے بندے دوں گا جو نون لیگ سے توڑ کر اور پیپل پارٹی سے تمام جماعتوں سے اس نے بندے نکالے اور کہا کہ بھائی اگلا ٹائم جو ہے عمران خان کا ہے، وہی بندے جو پہلے دوسری جماعتوں میں تھے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اب عمران خان کے بارے میں نیکسٹ پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اصل میں تو میں اس کے بارے بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اس کا قلعہ کما ہو، جیسے پرویز مشرف 25-30 سال سروس کی، نہیں پکڑا گیا، اس کے بعد 10 سال حکومت کی، اتنے کارنامے اس نے کیے، نہیں پکڑا گیا، اور اب اس کے بعد جا کر 10 سال بعد جا کر عدلیہ نے جا کر فیصلہ دیا کہ بھائی وہ غدار ہے، اسے سرعام پھانسی دی۔ بھائی جو وہ ملک کا نقصان کرنا تھا وہ تو کر گیا، اب آپ جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں۔ ابھی بھی اس کے کچھ غدار ایسے تھے کہ جس جج بیچارے نے فیصلہ دیا انصاف پر مبنی، اس کو فوری طور پر اس کو کام سے روک دیا اور اس کے بعد اس کو مار دیا۔ تو ایک تو یہ ہے میری گزارش ہے کہ جتنے بھی غدار ہیں پرانے ان سے سبق حاصل کریں کہ ہم نے ڈیلے کرنے سے ہم نے ملک کا کتنا نقصان کیا ہے، تو آئندہ کسی غدار کو جو ہے موقع نہ دیں، اس کو جو ہے نا مہلت نہ دیں اور ڈیلے نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور وہ اتنا نقصان کر جائے گا کہ آپ دوبارہ جو ہے یہ جس طرف یہ ابھی جو جا رہا ہے عمران خان، اس کا خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی میں مختصر کرتا ہوں۔